السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ قیامت تک رہنے والا دین ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایسے افراد موجود رہیں گے جو دین کو صحیح شکل و صورت میں باقی رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ثابت قدم ہوگی، لا یضرهم من خذلهم۔ کوئی اس جماعت کو بے وقت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ اس کا مصداق کون لوگ ہیں؟ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصداق علوم نبوت کے سچے حاملین ہیں۔ جو علم دین کا ماہر ہوگا اور اس راستے پر چلنے والا ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا راستہ ہے، وہی حق پر قائم ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے افراد
معتدبہ مقدار میں امت میں ضرور پائے جاتے رہیں گے۔ یہ کہنا چاہیے کہ من جملہ امت محمدیہ کے امتیازات میں سے ہے یہ بات کہ زمانِ نبوت سے دوری کے باوجود صحیح دین میں انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا اور ایسے افراد باقی رہیں۔ اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے دینار و درہم وراثت میں نہیں چھوڑے بلکہ وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ ورثوا العلم، تو یہ علم اس امت کی بقا کی بنیاد ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، علم دین اصلی شکل میں باقی رہے گا تو امت باقی رہے گی، اور جہاں جہاں بھی علم ہٹے گا وہاں تاریکی آئے گی، ظلمت آئے گی، بدعات آئیں گی، رسومات آئیں گی، زیغ و ضلال کا شیوع ہوگا، اور جہاں علم آئے گا وہاں انشاءاللہ روشنی آئے گی۔ تو دین کا بقا اللہ تبارک و تعالی نے علم دین پر رکھا ہے۔ سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ یعنی اے لوگو، علم دین سیکھو، اس لیے کہ علم سیکھنے سے حاصل ہوگا، اور فقہ تفقہ سے حاصل ہوگی، اور جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ اور تفقہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تین باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر علم سے علم شرعی مراد ہے، محض جانکاری مراد نہیں۔ اس سے وہ علم مراد ہے جس کا تعلق وحی سے ہے۔ اب اس کے اندر کچھ تو وہ علوم ہیں جو مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو وسائل کی حیثیت میں، اور دونوں ضروری ہیں۔ مقاصد میں قرآن و حدیث کا علم ہے، اور ان سے نکل کر فقہ کا علم ہے، وہ بھی مقصد ہے۔ فقہ قرآن و حدیث سے الگ کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو الگ کیٹیگری میں رکھ دیں، وہ تو مکھن ہے،
جیسے دودھ کو بھلو کر کے اس میں سے مکھن نکل کر کے آتا ہے، ایسے ہی احادیث اور آیات کو کھنگال کر کے اس سے مسائل منقع ہو کر کے آتے ہیں، اسی کا نام فقہ ہے۔ یہ مقاصد ہیں، مگر ان تک پہنچنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت لازم ہے، کیونکہ قرآن بھی عربی میں ہے اور حدیث بھی کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ اب اگر آپ عربی زبان سے کما حقہ واقف نہیں ہیں تو نہ تو آپ اعراب صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ مطلب صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا وسائل کے درجے میں عربی زبان کی لغات جاننا، صیغے جاننا، ترکیبیں جاننا، کس پر کیا اعراب آئے گا اس کو جاننا، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ کو چھت پر جانا ہے تو آپ کو سیڑھی پہ چڑھ کے جانا پڑے گا، کوئی کود کے تو جاتا نہیں، یا لفٹ سے جانا پڑے گا۔ تو جب آپ اوپر جانا چاہ رہے ہیں، اوپر جانے کو آپ نے مقصد بنایا، تو جو اوپر پہنچنے کا ذریعہ ہے اسے بھی آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ لہذا علم شریعت جب بولا جائے گا تو مقصد والے علوم بھی اس میں داخل ہوں گے اور وسائل والے علوم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے مدارس میں بالترتیب نصاب بنایا گیا ہے، بچپن سے لے کے چلتے ہیں ابتدا سے۔ پہلے صرف الفاظ رٹائے جاتے ہیں، گردانیں رٹائی جاتی ہیں، بچے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اصول و قواعد نہ ہو کے رٹائے جاتے ہیں، اتنے رٹائے جاتے ہیں کہ سوتے سوتے اٹھا دو تو وہ چالو ہو جاتا ہے۔ مگر یہ رٹنا اور رٹانا آئندہ بہت کام آتا ہے، ابھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جب ہم اصل جگہ پہ پہنچیں گے تو اس وقت کا رٹنا کام آئے گا، اس وقت کا صحیح عبارت پڑھنا یہ کام آئے گا، صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں ترکیب پر پورا عبور ہونا چاہیے، ورنہ ہم صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے بعض اساتذہ کہا کرتے تھے کہ عبارت پڑھنے میں سب سے بڑی خرابی اعراب کی غلطی ہے۔ اگر آپ کو کسی کا امتحان لینا ہے تو ایک لائن آپ اس سے عربی کی عبارت پڑھوا لیجئے، پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے یا نہیں ایسی بات۔ تو اعراب کی غلطی عبارت کی سب سے بڑی غلطی ہے، یہ دور کیسے ہوگی؟ جب نحو صرف لغت پر عبور ہو۔ اس کے لیے 4 سال رکھے گئے ہیں شروع میں، اس میں بڑی بھاری کتابیں نہیں ہیں، یہ فنون کی کتابیں ہیں، جو طالب علم ان پہ محنت کر لے گا اس کے لیے اگلے 4 سال بہت آسان ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آئی۔ اور جو ان 4 سالوں میں کمزور رہ گیا وہ مرتے دم تک کمزور رہے گا، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے 4 سال کا شروع کا، یہ ایسا ہے جیسے کسی بڑی عمارت کے نیچے بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ اوپر سے نظر نہیں آتی،
مگر نیچے اس میں بہت کنکریٹ بھرا جاتا ہے، لوہا بھرا جاتا ہے. جتنا زیادہ مضبوط بھرا جائے گا اتنی ہی آپ اسے اونچا لے جا سکتے ہیں. ہے یہ نہیں ایسی بات؟ اور اگر یہاں کمی رہ گئی تو 1-2 منزل کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہے. چند سالوں کے بعد اس میں پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو جو طالب علم ان سالوں میں کمزور رہ جاتا ہے، دیکھا گیا کہ وہ دور حدیث تک بھی کمزور ہی رہتا ہے. اس لیے اس مرحلے پر خوب محنت کر کے بنیاد کو مضبوط بنانا ہے تاکہ اگلے مرحلے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو. اور دوسری بات یہ فرماتے تھے، تحریر میں سب سے بڑی غلطی املا کی غلطی ہے. تحریر میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ املا کی. تحریر لکھوا کے آپ کسی سے دیکھ لیجئے، 2-4 لائن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے. ہمارے بہت سے مدارس کے اندر اس بارے میں بہت کمی پائی جاتی ہے. دونوں اعتبار سے کمی پائی جاتی ہے. ایک تو خوش خطی نہیں ہے، بس جیسا بھی لکھ دیا. اور دوسرے املا کا لحاظ نہیں ہے. خاص طور پر اردو کے املا میں تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں بے حساب. ایسا سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو مادری زبان ہے، جیسے چاہو لکھ دو. لاوارث سمجھ رکھا ہے اردو کو. ایسا نہیں ہے. اساتذہ کو بھی توجہ دینی چاہیے، خود طلبہ کو بھی اس جانب. بہت میٹھی، شاندار، فصیح و بلیغ زبان ہے اردو. اس کے قواعد پر بھی ہماری نظر رہنی چاہیے. اور چونکہ مادری زبان ہے اس لیے اس میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی عربی میں کرنی پڑتی ہے. املا کو صحیح کرنے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے حرف شیریں کے نام سے. حضرت مولانا نور عالم صاحب امینی دامت برکاتہم ہمارے ہاں مدرسہ شاہی میں تشریف لے گئے. کافی سالوں کی بات ہو گئی. النادل ادبی کا جلسہ تھا تو حضرت نے وہ بیان فرمایا. طبیعت کھلی ہوئی تھی، عربی املا پر بھی اور اردو املا پر بھی. اب جو اسے ٹیپ کر کے اسے جو تحریر میں لایا گیا تو حضرت نے نظر ثانی کر کے ایک بہترین کتاب بنا دی. اس کا نام ہی ہے حرف شیریں. اس کو سامنے رکھ کر اپنے املا کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ تعلموا فرما رہے ہیں تو اس سے محض جانکاری مراد نہیں ہے بلکہ علم دین مراد ہے، علم شریعت مراد ہے. بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں جہاں علم کا لفظ آتا ہے تو عصری اداروں میں بھی وہی آیتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن میں بھی اس کی تاکید ہے یا حدیث میں بھی اس کے فضائل ہیں. تو یاد رکھیے گا قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جہاں لفظ علم آیا ہے اس سے اصطلاحی علم شریعت مراد ہے. جہاں فضیلتیں آئی ہیں، جہاں ان کو بشارتیں سنائی گئی ہیں، اس سے حاملین علوم نبوت مراد ہے. اور یہ جو دنیا کے علوم ہیں یہ لغوی اعتبار سے تو علم ہے مگر معنوی اعتبار سے علم نہیں ہے، ذرائع معاش ہیں.
ان پر وہ فضیلتیں صادق نہیں آتی، وہ فضیلتیں علم دین کے لیے ہیں۔ تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ اب دوسری بات، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم آئے گا علم سیکھنے سے، اور اسی کی وضاحت فرمائی وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، سمجھ بوجھ حاصل ہوگی تفقہ کے ذریعے سے۔ اس میں اشارہ کیا گیا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو کسی ماہر استاد کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، ورنہ علم کی روح حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کتابیں پڑھ لو اور عالم بن جاؤ، یا موجودہ دور میں جہاں کوئی معاملہ پیش آئے بس گوگل پہ سرچ کرو اور پتہ چل جائے، اس سے علم نہیں آئے گا۔ علم آئے گا کیسے؟ تعلم کے ذریعے سے، علم آئے گا تفقہ کے ذریعے سے، علم آئے گا اپنے بڑوں کے سامنے اپنے کو مٹانے کے ذریعے سے، علم کا رسوخ حاصل ہوگا قربانی کے ذریعے سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی اپنے والد صاحب کے کاروبار میں مشغول تھے۔ کسی عورت نے کوئی مسئلہ پوچھا، آسان مسئلہ تھا مگر پتہ نہیں تھا، تو بڑا احساس ہوا کہ لو میاں اتنا آسان مسئلہ وہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ تو کاروبار کی طرف سے طبیعت ہٹ گئی اور عزم کر لیا کہ بھئی اب تو علم ہی سیکھنا ہے بس۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ پھر تو میں اپنے استاد حضرت حماد ابن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالی ان کے در پہ پڑ گیا، اور ایسا پڑا 18 سال کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنے سوال کرتا تھا حضرت حماد رحمہ اللہ تعالی سے کہ بسا اوقات ان کو بھی ناگواری ہو جاتی تھی، مگر میں علم حاصل کرنے میں پیچھے رہا ہی نہیں، نچوڑ لیا انہیں۔ آپ کا مقولہ ہے کہ میں نے گویا ان کا علم نچوڑ لیا، اور وہ اپنے دور میں کوفہ کے اندر فقیہ الامت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے جامع تھے۔ اسی لیے ہماری جو فقہ حنفی ہے اس کے اکثر مسائل کا مدار فقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر ہے، کیونکہ استاد کون ہے؟ فقہ ابن مسعود کے جامع ہیں۔ اب کیا کمال حاصل ہوا 18 سال میں کہ حضرت حماد کی وفات کے بعد بالاتفاق لوگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو ان کا جانشین مان لیا، کہ اب ان کا علم ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ ہے العلم بالتعلم، بیٹھے بٹھائے نہیں آتا علم، بہت بے نیاز ہے، بہت ہی بے نیاز ہے۔ یہ ایسوں کو نہیں حاصل ہوتا جو لاٹ صاحب بن کے علم حاصل کرنا چاہے، جو اپنے کو مٹائے گا
اس کو علم آئے گا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے استاد کا مقولہ نقل کیا سند کے ساتھ، لا یستطاع العلم براحت الجسم، جو اپنے جسم کو راحت دینے میں لگا رہے اسے سب کچھ آ جائے گا مگر علم نہیں آئے گا۔ کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیا اوڑھوں، کہاں لیٹوں، کب لیٹوں، اسی میں لگا رہے، بس لگے رہو، علم نہیں آئے گا۔ علم تو اس کو آئے گا جو علم سیکھنے میں اپنے کو بھول جائے، نیند کو قربان کرے، آرام کو قربان کرے، خواہشات کو کیا کرے، قربان کرے، اس کو علم آئے گا۔ ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے، شیخ عوامہ مدظ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے معالم ارشادیہ، آج کل ہم ندائے شاہی میں اس کا اردو ترجمہ منتخب باتوں کا شائع کر رہے ہیں۔ حضرات علماء سے گزارش ہے کہ اسے پڑھا کریں، بڑی قیمتی باتیں جمع کر دی حضرت نے، اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کرے، ہم لوگوں کو عمل کی بھی توفیق دے۔ تو وہ محدث لکھتے ہیں، میں نام ذہن میں نہیں رہا اس وقت، کہ وہ 3 ساتھی تھے، وہ کسی شہر میں گئے، وہاں کے محدثین سے حدیثیں لینے کے لیے سرائے میں ٹھہرے، کمرہ لے کر کرائے پر۔ تو پورا جو دن کا وقت تھا وہ مختلف اساتذہ کے پاس جانے کے لیے سیٹ تھا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں، پھر اتنے بجے سے اتنے بجے تک وہاں، پھر وہ وہاں سے سن کے آتے، پھر اسے نوٹ کرتے، اس کو صاف کرتے، آپس میں مذاکرہ کرتے، پورا 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بالکل فٹ تھا۔ اتفاق سے ایک دن کسی استاد کے ہاں چھٹی ہو گئی، کوئی عذر پیش آ گیا، یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو ایک بہت ہی عمدہ قسم کی شاندار مچھلی انہیں بکتی ہوئی نظر آئی، تو خیال آیا کہ بھئی گھنٹہ خالی ہے، چلو مچھلی لے لی مچھلی۔ کمرے پہ آئے تیاری میں کہ بھئی پکائیں وکائیں، اتنے میں دوسرے استاد کا وقت ہو گیا، اسے چھوڑ چھاڑ وہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں 3 دن گزر گئے، اسے بنانے کی نوبت ہی نہ آئی، وقت ہی نہیں ملا۔ جب اس میں بو آنے لگی تو کسی طرح جلدی جلدی بنا کے اس کو نمٹایا۔ تو بھائی علم تو ایسے آتا ہے، آپ اپنے تب اکابر کی سوانح حیات پڑھیں جو اپنے زمانے کے ماہتاب اور آفتاب بنے، ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری تو پتہ چلے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری ابتدا کو نمونہ بنایا وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے ہماری انتہا کو آئیڈیل بنایا وہ ناکام ہے۔ انتہا میں تو وہی مشائخ میں شامل ہو گئے، اب کیا ہے، یہ دیکھو یہاں تک آدمی پہنچا تو کیسے پہنچا، وہ طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ایک بڑے حکیم گزرے ہیں عطاء اللہ الاسکندری، ان کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، من لم تکن لہ بدایۃ محرقۃ لم تکن لہ نہایۃ مشرقہ، جس کی ابتدا
شمع علم پر پگھلنے میں نہ گزری ہو، اس کی انتہا روشن نہیں ہو سکتی۔ تو العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ، اساتذہ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ذوق و شوق دل میں پیدا کرنا ہے، تب اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازیں گے بظاہر اسباب۔ تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو مفتی بنا دیتے ہیں، اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں، بلکہ دین کی سمجھ، دین پر شرح صدر، دین پر عمل کرنے کا جذبہ، حلال حرام کی تمیز، کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کا جذبہ، یہ ہے یفقہہ فی الدین کا مطلب۔ ہاں، اس کا اعلیٰ مصداق یہ ہے کہ آدمی اصطلاحی اعتبار سے بھی تفقہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ہم مدرسے میں جتنا کچھ پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کا ماحصل کیا ہے کہ صحیح غلط کا پتہ چلے، ہماری نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پتہ چلنا چاہیے، فلاں معاملہ صحیح ہے یا غلط، حلال ہے کہ حرام، جائز ہے ناجائز، یہی تو ماحصل ہے۔ ہم اپنے احباب سے کہتے ہیں کہ آپ مدرسے میں 100 میں 100 نمبر لے آئے، اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لیں، لیکن جب آپ گاؤں میں جائیں گے تو کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پوزیشن لایا ہے 50 میں 50 یا 100 میں 100 لایا ہے، بلکہ گاؤں کا آدمی ایک لنگڑا بکرا لے کے آئے گا، کہا کہ مولوی صاحب بتاؤ اس کی قربانی صحیح ہے کہ نہیں۔ اگر آپ نے بتا دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور نہیں بتا پائے، بھائی کیا پڑھا؟ پوچھتا ہے آ کر کے کہ آج 4 رکعت والی نماز میں آدھے اولا کے اندر میں نے التحیات 2 مرتبہ پڑھ دی، اب بتاؤ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے صحیح مسئلہ بتایا تو ٹھیک ہے، اور نہیں بتایا تو چاہے آپ کتنی پوزیشن لاتے ہوں، کیا رہا؟ اور ہمارے ہاں نصاب میں کیا ہوتا ہے؟ نور الازا ہو، قدوری ہو، کنز ہو، فلاں ہو، عام طور پر طلبہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مسئلہ پتہ ہو، اس لیے پڑھتے ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو، بس۔ بتاؤ ہے ایسی بات یا نہیں؟ اسی لیے دورہ پڑھنے کے باوجود جب مسئلے پوچھے جاتے ہیں تو اعتماد کے ساتھ آدمی نہیں بتا پاتا، کیونکہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ جو نور الازا میں پڑھا ہے پتہ نہیں مفتبہ ہے بھی کہ نہیں، یا قدوری میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ اس پہ آج کل فتویٰ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن جب آدمی دارالافتاء میں داخل ہوتا ہے، تکمیل افتاء میں، تو اب جو پڑھتا ہے اب یہ جاننے کے لیے پڑھتا ہے کہ بھئی فتویٰ آئے گا تو کیا بتایا جائے۔ اب اس کے
ذہن کے گوشے کھلنے شروع ہوتے ہیں. اب 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اب پتہ چلتا ہے کہ اب تک ہم نے کچھ نہیں پڑھا، پڑھ تو اب رہے ہیں. اب اس مرحلے پہ پہنچے کہ اعتماد کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، یا کم سے کم ہم ان کتابوں سے مراجعات کر سکتے ہیں جہاں وہ مسئلہ ملتا ہے. آج کل کا سب سے بڑا مفتی وہ ہے جو کم سے کم یہ جان لے کہ یہ مسئلہ کس باب میں یا کس کتاب میں کہاں ملے گا. یہی اگر پتہ چل جائے تو مفتی اعظم ہے آج کے دور میں. تو اگر اس درجے تک آدمی پہنچے اور پہنچ سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نبوت تو نہیں مل سکتی اب، لیکن بقیہ صحابیت نہیں مل سکتی، بقیہ سب درجے مل سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ بھئی میں فلاں بزرگ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، وہ بزرگ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سے کوئی پابندی نہیں. کوشش کی جائے، ہمت مردہ مدد خدا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی جتنا اونچا منصب ہوتا ہے اتنے ہی اس کے تقاضے بھی اونچے ہوتے ہیں، اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالی نے اہل علم کو یہ مقام عطا کیا تو پوری امت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو جو انبیاء کا مشن ہے وہ ہر عالم کا مشن ہونا چاہیے، ہر عالم کا مشن. تعلیم کی لائن سے ہو، اصلاح امت کی لائن سے ہو، ملی سماجی خدمات کی لائن سے ہو، تزکیہ اور تربیت کی لائن سے ہو، یہ سب نبوت کے شعبے ہیں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں. جس کے پاس جیسا موقع ہو ان کاموں میں اپنی حصہ داری اسے رکھنی چاہیے. اللہ تعالی نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کی شکر گزاری یہی ہے کہ ان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی، یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں. حکمت سے مراد پکی باتیں، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. مراد اس سے پورا دین ہے، دین کا علم ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو یہ حکمت کا مقام حاصل ہو گیا اسے بہت بڑی خیر نصیب ہوئی. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور بھئی نصیحت تو عقل مند ہی لوگ حاصل کرتے ہیں، جن کے پاس عقل ہی نہ ہو تو ان کو سمجھانا بیکار ہے، ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس نعمت کی قدردانی کرنے والوں میں شامل فرمائیں. ہر قسم کے نفسانی داخلی خارجی شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. ظالموں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائیں. عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائیں. اس مدرسے میں بھی خیر برکت عافیت کے فیصلے فرمائیں. اس پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر
لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین اس مجلس کو بے حد قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی ستر پوشی فرما، طاعات کی لذت و حلاوت دل میں پیدا فرما، فواحش منکرات معاصی سے دل کے اندر بے رغبتی پیدا فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما. الہ العالمین ہماری مساجد مدارس کو حسب سابق آباد اور شاداب فرما، تمام طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما. ہماری نسلوں کے اندر علم دین کو عام فرما، علم دین کی برکات سے مالا مال فرما، اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ہمارے تمام بکھرے ہوئے کاموں کو مرتب فرما، ناقص کاموں کو درست فرما. الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے محفوظ فرما. ہمارے اساتذہ، والدین، اعزاء